علم ایک ایسی روشنی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے درندے ویسے ہی چھپ جائیں گے۔ جب آپ صاحب علم ہو جائیں گے، آپ جب پڑھیں گے، جب مزاج تعلیم کا ہوگا، ہمارے ہاں ابھی تک تعلیم کا مزاج نہیں بنا، ہمارا پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا، تربیت کا مزاج نہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ پڑھتے ہیں، میری طرح کے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ بھی بڑے مقاصد کے لیے تعلیم نہیں حاصل کرتے۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے میں بی ایڈ کر رہا ہوں، ایم کام کر رہا ہوں، بی اے کر رہا ہوں، ایف ایس سی کر رہا ہوں، بی ایس سی۔ کیا کرو گے؟ کہتا ہے نوکری کرنی ہے۔ اتنی ڈگریاں لے کے تم پھر بھی نوکری بننا چاہتے ہو؟ او خدا کے بندے، علم تو آدمی کو بادشاہ بناتا ہے۔ اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ نوکری کرنا منع نہیں، لیکن آپ اپنے علم کے عوض نوکری، علم کے عوض نوکری۔ حضرت مفتی جلال الدین صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو نصیحت کرتے اور فرماتے، مسجد اور مدرسے میں نائب بن کے رہنا نبی پاک کے۔ نائب، تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا۔ جب تک تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ نہیں نہ ہوگا، اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو اپنے اعزاز کو سمجھ، تو پڑھا لکھا ہے، تو عالم ہے، تو کیسے جھک گیا کسی دنیا دار کے سامنے؟ تو کیسے پایا گیا کسی مالدار کے دروازے پر؟ تیرے جملوں میں کیسے کمی آئی اور تو نے کیسے ٹوٹی بات کر دی؟ اور تو نے یہ کس طرح، ہمارے ہاں بعض میری طرح کے، میں بھی الحمدللہ بات کرتا رہتا ہوں، آئمہ کی خدمت کرنی چاہیے، علماء، لیکن بعض دوست اس طرح بات کرتے ہیں اس میں کمزوری چھلکتی ہے۔ آپ کمزور نہ بنیں۔ لوگوں کو تو چھوٹی موٹی ممبریاں ملی ہوتی ہیں، آپ کو تو اللہ نے ممبر رسول عطا فرمایا۔ آپ اپنا اعزاز دیکھیں۔ یہ جو ٹیچر ہے کالج میں، ادارے میں، اسکول میں، مدرسے میں، یہ سمجھے اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ تنخواہ تھوڑی بہت ہونے پر اس کا مزاج اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنا منصب سمجھنا چاہیے۔